بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جناب خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہ ان کو کس نے شہید کیا اور ان کی شہادت کی اصل ڈیٹ کیا ہے۔ ناظرین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پستیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا اے امیر المومنین وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا میرے پاس حزیمہ بن یمان کو لاؤ۔ حزیمہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے جبکہ خون آپ کی پستیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام منافقین کے جدول میں شامل کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بن گئی، روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسرے جان نثار کہنے لگا ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ یہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے محمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کی چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پہ واپس رکھ دو، ہلاکت ہو گئی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ ارحمکم اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا خیال کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ نہ پڑھے تو میری امیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد حاکی آیا ہے۔ ہاں یہاں بھی یاد رکھنا امیر المومنین نہ کہنا عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پہ تھی۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا، میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دوست آرام فرما رہے تھے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر میں نے کہا یا آمنا، اے اماں جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پہ کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مرحبا امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پہ مبارک ہو، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ایک بار پھر اس کی تصدیق کرنا ضروری سمجھی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔